جی السلام علیکم. یہ آپ سے 313 ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس لکھیں. اس ایپیسوڈ میں خصوصی طور پر چینی کی قیمت کے متعلق بات کروں گا، اور ایک جو حقیقت ہے آپ اسے بے شک لطیفہ سمجھیں. وہ حقیقت ہے لیکن ہے لطیفے جیسی. یہ 60s کا دور ہے. ایوب خان کا. ملک امیر محمد خان مغربی پاکستان کے گورنر تھے. اس وقت سکوت ڈھاکہ نہیں ہوا تھا. مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان. اور میرا خیال ہے مشرقی پاکستان میں شاید عبد المنعم خان تھے گورنر. اتنا وہ مجھے ڈاؤٹ ہے. لیکن مغربی پاکستان میں ملک امیر محمد خان تھے. ایوب خان صاحب کے آخری سالوں میں چینی کی قیمت تھوڑی بڑھی، جس کی وجہ سے ملک بھر میں ہنگامے شروع ہو گئے. سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ملک امیر محمد خان صاحب نے تاجروں کا وفد، اس کا اجلاس بنایا. جو بھی وقت مقررہ تھا 9 بجے یا 10 بجے صبح، تاجر لوگ آ کے بیٹھ گئے. ملک امیر محمد خان صاحب جان بوجھ کے اجلاس میں کوئی 5-10 منٹ لیٹ آئے. بتایا جاتا ہے کہ آپ آئے، اجلاس کی صدارت والی کرسی پہ بیٹھے، اور مونچھیں ان کی باری بھی تھیں اور تھوڑی لمبی بھی تھی، بل کھاتی ہوئی تھی. انہوں نے پنجابی انداز میں بیٹھنے کے بعد، سلام کے بعد، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور اپنے سیدھے ہاتھ سے بس ایسے کر کے ایک مونچھ کو تاؤ دیا، اور تاجر چونکہ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے، انہوں نے بھی ان کی نگاہوں میں نگاہ ڈالی، مونچھ کو بل دیا، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اجلاس ختم کرتا ہوں. میرا خیال ہے آپ کو پیغام مل گیا ہوگا. بتانے والے بتاتے ہیں یہ اجلاس کی اندرونی کہانی تھی. اگلے دن پورے ملک میں چینی کی پرانی قیمتیں بحال ہو چکی تھیں. یہ ایڈمنسٹریشن تھی اور یہ گورنمنٹ کی رٹ تھی، جو آج کل نظر نہیں آتی اشیاء ضروریہ کی چیزوں میں. ہاں، جو پہاڑوں میں کوئٹے والی سائڈ پہ، وزیرستان میں، وہاں کہیں اگر کوئی رٹ چیلنج کرتا ہے ٹیرورسٹ، آخر کار وہ مارا تو جاتا ہے، لیکن ایڈوانٹیج لیتا ہے پہاڑی علاقوں کا چھپ کے وار کرنے کا. لیکن یہاں جو آٹا، چینی، گھی، چاول مافیا ہے، وہ پہاڑوں میں چھپا نہیں ہے، میدانی علاقوں میں موجود ہے. اب اگر انگلی اس مافیا کی طرف اٹھتی ہے کہ یہ جب چاہتے ہیں کارٹیل بنا کے چیزوں کی قیمتیں بڑھا لیتے ہیں، تو ذرا ہم گورنمنٹ سے بھی پوچھنے کی جسارت کرتے ہیں
کہ آپ ٹیلی ویژن کی فیس کس مد میں لیتے ہیں، اور آپ بھی جب دل چاہتا ہے، عالمی قیمتیں اتنی نہیں ہوتی جتنی آپ پٹرول کی بڑھا لیتے ہیں، جب جی چاہتا ہے گیس کی قیمت 200% بڑھا لیتے ہیں، اسی طرح بجلی کی قیمتیں بڑھا لیتے ہیں، تو عوام تو دونوں طرف پس رہے ہیں۔ آپ بھی کم نہیں کرتے جو گورنمنٹ میں ہیں، اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، جو ان کے بس میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ رگڑا بیچارے غریب عوام کھاتے ہیں، نقصان انہی کا ہوتا ہے، جیب ان کی کٹتی ہے، ووٹ بھی وہی دیتے ہیں، گالی بھی وہی کھاتے ہیں، گولی بھی وہی کھاتے ہیں، لاٹھی بھی وہی کھاتے ہیں، اور جب کبھی ملک کو ضرورت پڑتی ہے افرادی قوت بھی مہیا کرتے ہیں، چندہ بھی دیتے ہیں، زر مبادلہ بھی کما کے دیتے ہیں، رمضان میں عیدوں پہ مسجدوں کا انتظام بھی چلاتے ہیں، روزے بھی کھلواتے ہیں، اماموں کی تنخواہیں بھی دیتے ہیں، اسلام کی خدمت بھی کرتے ہیں، یتیم خانوں کا انتظام بھی چلاتے ہیں، غریبوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور آخر ان کو ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ نہ ان کے بچوں کو روزگار ملتا ہے، نہ اعلیٰ تعلیم کے موقع ملتے ہیں۔ کچھ NTS کے نام پہ، کچھ میرٹ کے نام پہ اتنے امتحانی سسٹم بنا دیے ہیں کسی جاب کے لیے کہ غریب کا بچہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ اسی طرح دھکے کھاتا رہتا ہے مختلف ٹیسٹوں اور مختلف امتحانوں کے نام پہ۔ وہیں پہ پسند اور ناپسند کا انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا غریب آدمی کے بچے سے، غریب آدمی کے بچے نے شاید اپنے والد سے پوچھا، ابا جی میں بھی کدی نمبردار بنا گا؟ انہیں کہا پتر تو مرا سیدھا منڈا ہے، 100 لمبردار بھی مر جائے تو لمبردار نہیں بن سکتا۔ یہی حال غریب عوام کا ہے۔ انہوں نے سندھ کے رورل ایریا میں، بلوچستان میں، پنجاب کے جنوب میں اسکول کالجز بننے نہیں دیے، کیونکہ اسکول کالج بنیں گے بچوں میں اویئرنیس آئے گی۔ اگر بچے پڑھ لکھ گئے تو ان کو کھیتوں کو پانی کون دے گا، ان کی بھینسوں کو نہلائے گا کون؟ یہی وجہ ہے کہ آج میرے شہر سیالکوٹ میں تقریباً 80% سے زیادہ لیبر بورے والا، ویاڑی، سرگودا، ننکانہ، سانگلائل، ان علاقوں کی ہے۔ ایک اور ہے، میرے ذہن سے نام نکل گیا، جڑا والا والی سائیڈ ہے، جہاں سے بیگم آبدہ حسین صاحب ہیں، فخر امام صاحب ہیں، بڑا مشہور ہے شہر۔ تو یہ حال ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو بدلے، ہمارے حالات کو بدلے، اور جو ڈیسیژن میکر ہیں ان کو بھی بدلے۔ ڈیسیژن میکر وہی ہیں جو اسمبلیوں میں جاتے ہیں، اسمبلیوں میں وہ جاتے ہیں جو کارنر میٹنگ پہ چکن پکوڑے کھلاتے ہیں۔ ایک عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، وہ اتنا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں ملک کی تقدیر کب بدلتی ہے۔ آج کل تو ویسے بھی
آٹے دال چینی ہر چیز کا ریٹ ڈبل ہے۔ میرا خود تعلق سپر سٹور سے رہا ہے، گروسری آئٹم سے۔ اگر میں کمپیئر کروں تو بہت زیادہ ہے۔ اگر اسے میں 2005 سے کمپیئر کرنا شروع کروں تو آئل کا پیکٹ 65 کا تھا، دال چنے کی 32 کی کلو تھی، باٹل میرالے 40 روپیز کی تھی 1.5 لیٹر کی، کلو صرف ہارڈلی 110 کا تھا۔ اس طرح نیٹو دودھ 270 300 کے لگ بھگ، ہر چیز سستی تھی۔ سب سے مہنگی دال جو ہوتی تھی وہ راجمہ یا دال ماش سفید تھی، وہ 65 سے 68 روپیز تھی۔ کوئی دال اس سے زیادہ مہنگی نہیں تھی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔